الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کلاس نمبر 228 یعنی 228 میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ آرمڈ فورسز کے حوالے سے ہے کہ ان کا اوتھ وہ کون سے آرٹیکل میں لیا جاتا ہے اور کس طرح لیا جاتا ہے، اور اس کا کون سا شیڈول ہے آئین کے، جو 1973 کا آئین ہے یا 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے کون سے آرٹیکل کے تحت اوتھ لیا جاتا ہے اور کس طرح لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسے صدر منتخب ہوتے ہیں تو وہ اوتھ لیتے ہیں، وزیر اعظم اوتھ لیتے ہیں، گورنر، چیف جسٹس، وزیر اعلیٰ، وزراء، اسی طرح جو ہے اٹارنی جنرل یا آڈیٹر جنرل، اسی طریقے سے الیکشن کمشنر جو ہے یہ جو ہے اوتھ لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آرمڈ فورسز کے ممبر جو ہوتے ہیں، اوتھ آف آرمڈ فورسز کا جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے اوتھ ہوتا ہے، اور اس کے لیے آرٹیکل ہے، آرٹیکل 244 244 آرٹیکل 244 یعنی 244، اور اس کا عنوان ہے، ہیڈنگ ہے اوتھ آف آرمڈ فورس یا آرمڈ فورسز، اس لیے کہ آرمی، نیوی اور ایئر فورس ان کے جو چیف مقرر ہوتے ہیں وہ اوتھ لیتے ہیں، تو اس لیے آرمڈ فورسز لکھا گیا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ایوری ممبر آف دا آرمڈ فورسز shall make oath in the form set out in the third schedule۔ جس طریقے سے آئین میں 1، 2 فرسٹ شیڈول ہے، سیکنڈ شیڈول ہے، تھرڈ شیڈول ہے، فورتھ ہے، 5 ہے، 6 7 تو ابھی 18th امنڈمنٹ میں ختم کر دیے گئے ہیں، لیکن اسی طرح یہ اس میں باقاعدہ ہر شیڈول میں دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو آرٹیکل 244 کے تحت اوتھ آف آرمڈ فورسز ہوتا ہے، یہ جو ہے تھرڈ شیڈول میں جو ہے یہ دیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں تھرڈ شیڈول میں کس طرح دیا گیا ہے، تو اس کو ہم سامنے لاتے ہیں، پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور وہ ہے ممبر آف دا آرمڈ فورسز آرٹیکل 24۔ اور کس طریقے سے اوتھ لیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے یا بولا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful۔ پھر لکھتے ہیں، پھر بولتے ہیں آئی، نام لیتے ہیں، جس طریقے سے باجوہ صاحب جو تھے، قمر باجوہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس بنے، چیف آرمی سٹاف بنے، تو اسی طرح وہ پھر اپنا نام لیا انہوں نے، آئی جنرل قمر جاوید باجوہ۔ تو اسی طریقے سے اب جب آنے والا ہوگا وہ بھی اسی طرح اپنا نام لے گا، جس سے اوتھ لیا جاتا ہے، تو وہ آئی بول کے جس سے اوتھ لیا جاتا ہے وہ اپنا نام لیتا ہے، آئی نام لے کر ڈو solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army۔ اور اگر نیوی کا ہوگا تو وہ بولے گا پاکستان نیوی، ایئر فورس کا ہوگا وہ بولے گا پاکستان ایئر فورس، as required by and under the law۔ May Allah Almighty help and guide me، آمین۔ یہ میں دہراتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful، I نام لے کر do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodied the will of the people, that I will not engage myself in any political activities
whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law. May Allah Almighty help and guide me. आमीन. ये ओथ होता है जिसमें लिखता है कि मैं पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का वफादार होऊंगा और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो है वो एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होगा और ईमानदारी से और कानून के मुताबिक जो है पाकिस्तान की खिदमत करूंगा. ये इसका पूरा लबे-लुबाब है. तो आज के लिए जो है मैं आर्म फोर्सेस के ओथ के हवाले से क्लास था, आर्टिकल 4 था, लॉ से हवाले था, लॉ के हवाले से था, आइन के हवाले से था, जिसके मुताबिक नए लॉयर्स और वो जो स्टूडेंट हैं वो अक्सर बोलते रहते हैं या बोलते हैं कि वो इस पे भी क्लास हो जाए. तो इस पे आज क्लास मैंने बना दिया और अब आने वाले क्लास में मैं जो है वो इनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसके वो क्या है उस पे आने वाली क्लास होगी. तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें. आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफ़िज़.